سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 6.2b رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری۔ یہ مضمون اس سے پہلے مضمون 6.2a سے منسلک ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور سے مدینہ کے سفر کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں یہ بھی بیان کرنا شاید بے جا نہ ہوگا کہ مجھے یعنی امتیاز احمد کو اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں 1 بار اور غار حرا میں 2 بار جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے واقعات کو مختصر طور پر پیش خدمت کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن اریقت اور عامر بن فہیرہ کے ہمراہ غار ثور سے نکل کر مدینہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ چند واقعات مختصر طور پر پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سواری پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ راستے میں جب کوئی شخص حضرت ابو بکر سے پوچھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کون ہے، تو حضرت ابو بکر فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے، یعنی خیر کا راستہ۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ نمبر 2، مکہ سے تقریباً 130 کلومیٹر پر آپ کا گزر معبد کے خیمے سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ معبد بولی کچھ بھی نہیں، اور بکریاں بھی دور ہیں ورنہ آپ کی میزبانی کرتی۔ آپ نے کونے میں ایک بوڑھی بکری دیکھی اور پوچھا کیا اس میں دودھ ہے؟ وہ بولی یہ دودھ کے لیے تو بہت کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اجازت دو تو اسے دو لوں۔ معبد نے اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دونوں نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور ایک برتن میں معبد کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ جب معبد کا خاوند ریوڑ لے کر واپس آیا تو معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلکش خد و خال تفصیل سے بیان کیے اور پھر دودھ کے بارے میں بتایا۔ اس کے خاوند نے کہا یہ وہی شخص ہے جو نبی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بعد میں ان دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کیا۔ نمبر 3، راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام ملے۔ آپ شام سے واپس آنے والے ایک تجارتی قافلہ میں تھے۔ حضرت زبیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو سفید کپڑے بطور تحفہ دیے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ نمبر 4، سراقہ بن مالک ایک بدوی قبیلہ بنو مدلج کے سردار تھے۔ اس نے ایک مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ذکر سنا تو بات کو ٹال مٹول کر دیا، اور بعد میں مشروں کا انعام حاصل کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھس گئے اور وہ گر گیا۔
اس نے 3 بار کوشش کی لیکن ہر بار ناکام ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بزرگ ہستی ہے جو عرب پر چھا جائے گی۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب آپ عربوں پر چھا جائیں گے مجھے اس وقت کے لیے امان لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو کہا اور اس نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر امان لکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اس دن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جب تم کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنو گے؟ اس نے پوچھا کیا کسریٰ جو ایران کا بادشاہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بعد میں جب مسلمانوں نے سراقہ بن مالک کا علاقہ فتح کیا اور سراقوں کو قتل کرنے والے تھے، اس نے وہ امان دکھائی تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس پر سراقہ مسلمان ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ فوج میں شامل ہوا اور مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا۔ بہت سا مال غنیمت لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو بلایا اور کہا کہ کسریٰ کے یہ کنگن پہنو اور لوگوں کو اپنی کہانی بتاؤ۔ یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور یہ تھی اس کی تعبیر۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حصیب ملے۔ ان کے ساتھ تقریباً 80 گھرانے تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہی اتنے متاثر ہوئے کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر وہ اپنے علاقے میں مقیم رہے اور غزوہ احد کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بیعت رضوان میں بھی حصہ لیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں تشریف آوری۔ مدینہ کے لوگ ہر روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو گھروں میں چلے جاتے۔ ایک دن ایک یہودی کو دوپہر کے وقت 2 سفید پوش شخص آتے نظر آئے۔ اس نے ایک ٹیلے پر بلند آواز سے اعلان کیا، عرب کے لوگوں، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے۔ یہ سنتے ہی لوگ ہتھیار سجا کر آپ کے استقبال کے لیے دوڑے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ رحمت للعالمین کتاب کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار 8 ربیع الاول سن 1490 یعنی پہلی ہجری مطابق 23 ستمبر 622 کو قباء پہنچے۔ بخاری میں ہے، حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھ گئے، جبکہ حضرت ابو بکر آنے والے لوگوں کا استقبال کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 4 دن پیر، منگل، بدھ، جمعرات یا اس سے زیادہ دن قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ 5ویں دن یا 12ویں دن جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ راستے میں بنو سالم بن عوف کی آبادی میں جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ نے اس مقام پر جمعہ پڑھا۔
وہاں ابھی تک مسجد جمعہ موجود ہے۔ اس وقت کل 100 لوگوں نے یہ جمعہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس جگہ بیٹھی جہاں ابھی مسجد نبوی ہے۔ اس دن اس شہر کا نام مدینہ منورہ پڑ گیا۔ اس دن اس شہر کا نام مدینہ منورہ پڑ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس آدمی کا گھر سب سے قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مقام اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے کلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے گا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ چند دنوں کے بعد عبداللہ بن ابو بکر اپنے گھر والوں کو، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا، آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ایمن، سب کو لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ دونوں بیمار پڑ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب بنا دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی اور زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کا سا اور مد یعنی غلے کے پیمانے میں برکت عطا فرما، اور اس کا بخار منتقل کر کے جعفہ پہنچا دے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک پراگندہ سر کالی عورت مدینہ سے نکلی اور جعفہ جا اتری۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ مدینہ کی وبا جعفہ منتقل کر دی گئی ہے، اور مہاجرین کو مدینہ کی سخت آب و ہوا سے چھٹکارا مل گیا۔ الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔